السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک علی خلق عظیم، اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کریم نے کلام پاک میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کا ہر پہلو اپنے اندر خصوصیات اور اپنے اندر جو صفات لیے ہوئے ہیں، ان آپ کے اخلاق کی ایک چھوٹی سی جھلک اس واقعے میں پیش کر رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر پر، کسی غزوے کے پر تشریف فرما تھے، اور کسی ایسی جگہ پر تشریف فرما ہوئے جہاں پہ دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اب عرب کی جو گرمی ہے اور نیچے ریت جو ہے، اس پہ انسان کو پیاس بھی جلدی لگتی ہے، اور جانور بھی پانی کے لیے بےتاب تھے، جانوروں کے لیے بھی پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کرام، جن میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھے، ان کو بھیجا پانی کی تلاش میں کہ پانی دیکھ کے آئیں کہ کہاں پانی موجود ہے اور وہاں پھر پانی کا انتظام کیا جائے۔ کافی راستہ ادھر ادھر دیکھا لیکن پانی کا کوئی نشان نہ ملا۔ اتنے میں ایک عورت ان کو اپنے ساتھ مشکیزہ لیے ہوئے سوار نظر آئی، اور اس نے پانی کا مشکیزہ لیا ہوا تھا۔ اب یہ دونوں صاحب اس کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ پانی کا چشمہ کدھر ہے جیسے تم پانی لے کے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ جہاں سے میں پانی لے کے آئی ہوں نزدیک سے تو تمہیں کہیں پانی نہیں ملے گا۔ جہاں سے میں پانی لے کے آئی ہوں، اگر آج تم اس وقت اس جگہ تک جانا چاہو تو کل آج کا پورا دن اور آج کی پوری رات صرف ہوگی، اور کل اس وقت تم پانی لے کر تو واپس آ سکو گے۔ اتنا دور پانی کا چشمہ تھا۔ اب ان دونوں نے، اصحاب نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر تو یہ اپنا واقعہ بیان کرو کہ تم پانی کہاں سے لے کے آئی ہو۔ وہ عورت ان کے ساتھ آئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رداعت سن کر، کیونکہ یہ فاصلہ تو بہت دور تھا اور لوگ اتنے تھے، جانور بھی اتنے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہاری مشکیزے سے ایک برتن پانی بھر لیں؟ اس عورت نے کہا کہ میں اجازت دیتی ہوں۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کے مشکیزے کا منہ کھولا اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے اپنے برتن لے کر آئیں، اور پینے کے لیے اور جانوروں کے پلانے کے لیے اور سب چیزوں کے لیے پانی، جس کو وضو کی، غسل کی حاجت ہے، وہ سب پانی لے لیں۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھرے، سارے لشکر نے وہ پانی پیا۔ وہ عورت کھڑی ہو کر دیکھتی رہی کہ اس کے مشکیزے میں جتنا پانی موجود تھا وہ کم نہیں ہوا، تو اور یہ لوگ پانی کے برتن بھرتے جا رہے ہیں لیکن پانی کم نہیں ہو رہا۔ چاہیے تو تھا کہ مشکیزہ خالی ہو جاتا، لیکن اس کے مشکیزے کا پانی کم نہیں ہوا۔ اب وہ عورت یہ دیکھ رہی تھی لیکن وہ خاموش تھی۔ جس وقت سب لوگ پانی پی چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، الفاظ پاک کا مفہوم ہے کہ دیکھو، ہم نے تمہارے مشکیزے کا پانی کم نہیں کیا بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اور یہ کہہ کر تو اس عورت کو کہا کہ تم اپنے مشکیزے کا منہ باندھ لو۔ اب اس عورت نے اپنے مشکیزے کا منہ باندھ لیا اور دل میں حیران ہوتی ہوئی اپنے قبیلے کو واپس لوٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ وہ زمانہ آ چکا تھا جب اسلام کو ترقی مل چکی تھی، اور اسلام کو ترقی ملنے کے بعد اس نے یہ اس زمانے میں، چونکہ آپ لوگوں کو، مختلف قبائل کو، جو بدوی قبائل تھے جو مکے کے اور مدینے کے ارد گرد علاقوں میں آباد تھے، ان کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اگر پھر کوئی اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتا تھا اور جنگ پر آمادہ ہوتا تھا
تو پھر اس کے ساتھ ظاہر بات ہے جنگ بھی کی جاتی تھی۔ اب اس عورت نے جس وقت یہ ان اصحاب کے ساتھ جانے سے پہلے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ وہ جو محمد معاذ اللہ بے دین ہو گئے ہوئے، کیونکہ یہ لوگ تو کافر لوگ تو یہی کہتے تھے نا کہ انہوں نے اپنا دین بدل لیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ تو اب اس عورت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، کہ اس عورت کی بات کو فوری طور پر رد بھی نہ کیا کہ یہ سمجھ کر کہ ہم تو ان کے آپ کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہے، کوئی جملہ غلط تو نہیں کہہ رہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو اب وہ عورت نے ہو سکتا ہے دل میں یہ سوچا کہ میں چل کر دیکھوں تو صحیح کہ ان کی دعوت کیا ہے۔ اس کے بعد جس وقت یہ مشکیزے والا معاملہ ہوا اور وہ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ کر گئی، تو اس نے کہا کہ میں جس شخص کے پاس سے ہو کر آ رہی ہوں نا، جس کو لوگ غلط کہتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے میرے سامنے جو میرے مشکیزے کے ساتھ واقعہ پیش آیا نا، یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، کہ جو لوگ ان کو جادوگر کہتے ہیں وہ غلط ہیں، وہ جادوگر نہیں ہیں۔ تو اس پر ان کے قبیلے والوں کے بھی دل میں وسوسات آنے شروع ہو گئے کہ ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مختلف قبائل کے ساتھ مختلف جنگیں جاری تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس قبیلے کا نام، اس کے جب وہ عورت آئی تھی تو پوچھ لیا تھا کہ تم کس قبیلے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے۔ اس قبیلے کے ساتھ ارد گرد جتنے قبائل تھے ان پر حملے ہو رہے تھے اور اس کے قبیلے پر حملہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو، میں تم سے یہ کہتی ہوں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ مسلمانوں کو تمہارا قبیلہ نظر نہ آ رہا ہو اور تم پر حملہ نہ کیا جا رہا ہو۔ یہ اس بات کا انہوں نے لحاظ رکھا ہے جو میں نے ان کے لیے پانی اپنے مشکیزے میں سے دیا تھا۔ تو جو شخص ایک چھوٹی سی بات کو اتنا مد نظر رکھتا ہو تو وہ شخص یقیناً اس کے اخلاق جو ہیں وہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو میں تمہیں یہ دعوت دیتی ہوں کہ تم اس کو اللہ کا رسول مان لو اور اس کے دین پر آ جاؤ۔ ان کے قبیلے والوں نے جب یہ بات دیکھی، سنی، سمجھی، غور کیا کہ واقعی ارد گرد کے جتنے قبائل ہیں سب پر حملے ہوئے ہیں اور ایک ہمارا قبیلہ جو ہے وہ اس چیز سے بچا رہا ہے اور ہم پر مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی ایک جو چھوٹی سی واقعہ تھا، آپ کے اخلاق تو بہت بڑی اعلیٰ درجے کا، اس کی مثالیں مختلف احادیث میں ملتی ہیں، لیکن یہ جو چھوٹا سا ایک واقعہ تھا وہ پورے اس عورت کے قبیلے کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ کیونکہ وہ کسی کے زبردستی اسلام قبول کروانے سے مسلمان نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اس چیز کو انہوں نے خود غور کیا تھا کہ واقعی کہ ہمارے ایک عورت نے اپنے پانی کے مشکیزے میں سے ان کو پانی دیا ہے اور وہ پانی کم بھی نہیں ہوا اور پانی جوں کا توں رہا ہے، اور اتنے لشکر نے پانی پیا ہے، اتنے لشکر کے جانوروں نے پانی پیا ہے، اپنے برتنوں میں انہوں نے پانی بھرا ہے، تو جادوگر تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ یقیناً اللہ کا سچا رسول ہے، اور پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے، اگر وہ کوئی ظالم شخص ہوتے تو وہ اس عورت کا مشکیزہ چھین لیتے، زبردستی اس سے پانی لے لیتے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اس عورت سے اجازت لی ہے، ہمارے قبیلے کی عورت سے، اور پھر اجازت لینے کے بعد انہوں نے اپنے برتن لا کے تو مشکیزے میں سے پانی بھرا ہے۔ اور پھر یہ ان کے رسول ہونے کی نشانی ہے کہ یہ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، کیونکہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ یقیناً کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک نبی ہی ایسا معجزہ دکھا سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہوا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کریمانہ کی ایک جھلک سے، ایک واقعے سے، ایک چھوٹے سے واقعے سے ایک پورے کا پورا قبیلہ جو تھا وہ اسلام لے آیا۔ یہ آپ کے اخلاق کی برکت تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے متاثر ہو کر اگر کافر مسلمان ہو سکتے ہیں، تو ہم جو مسلمان الحمدللہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، تو ہم
اس اخلاق کو یقینی طور پر مکمل نہیں اپنا سکتے، لیکن جہاں تک ہماری کوشش ہو، جہاں تک ہم کر سکیں، ہم بھی اس اخلاق میں سے حصہ لینے کی کوشش کریں، ہم بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں کہ فقط میلاد ملانا سال میں ایک دفعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اس کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کا میلاد منانا یہ اس پہلو سے بھی ہے کہ ہم آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس دین کو پڑھیں، اس دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس آپ کا جو مشن ہے کہ آپ کی وفات شریف کے بعد یہ امت کے کاندھوں پر اب ذمہ داری آتی ہے کہ امت دوسروں تک تبلیغ کا کام کرے، جہاں جہاں تک کسی کی قابلیت ہے، اور اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرے، دین کا صحیح علم سیکھنے کی کوشش کرے، ہاں وہ علم کی ایک بات ہی کیوں نہ ہو، اور جو بات حاصل ہو جائے اس کو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے ہاں ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی دین کے لیے کام کرنے کی، دین کی خدمت کرنے کی، دین کا علم سیکھ کر اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق آسان فرما دے، اور روز محشر یہ ہماری کوشش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت حاصل کرنے کے لیے ایک سبب بن جائے، ہم آپ کے نظروں مبارک میں سرخرو ہو سکیں اور اللہ کریم کے فضل کے مستحق ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔